بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میرا نام توقیر عباس ہے. ناظرین, آج ہم نے جو ٹاپکس چنے ہیں ان میں یمن کی صورتحال, تازہ ترین صورتحال, اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ایران ڈیل کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے ظفر ہلالی صاحب. آپ پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور سابق سفیر ہیں پاکستان کی طرف سے یمن میں. اس کے ساتھ صابر کربلائی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آپ بھی انالسٹ ہیں. دونوں سے بات کریں گے ہم یمن کے حوالے سے پہلے حصے میں, اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ایران ڈیل کے حوالے سے. ناظرین, آپ نے پچھلے پروگرام ہمارا دیکھا ہوگا جس میں, اور بھی آپ نے بہت سارے پروگرام دیکھے ہوں گے جس میں آپ نے یمن کے حوالے سے بہت ڈیولپمنٹس آپ نے دیکھی ہوں گی, سنی ہوں گی. آپ نے حوثیوں کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز ایسے دیکھے ہوں گے, اور ہم نے بھی پچھلے پروگرام میں ہم آپ کو بتایا تھا کہ حوثی کون ہیں, کہاں سے آئے, اور ایک بیک گراؤنڈ جو سعودی عربیہ کا جو حملہ تھا یمن کے حوالے سے, اس پر آپ نے بہت سارے تبصرے بھی سنے ہوں گے. آج ہم جو بات کریں گے وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی کہ یمن میں جو القاعدہ کا ایک بہت بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کو کیا فائدے حاصل ہوں گے, اور پاکستان پر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے سعودی عربیہ کی جانب سے کہ وہ اپنی فوجیں وہاں پہ بھیجے, اور یمن میں جو لڑائی جاری ہے اس کے خلاف پاکستان اپنی فوجوں کو بھیجے. اس حوالے سے کل پاکستان میں جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک خبر تازہ ترین یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو پچھلے 5-7 ماہ سے پارلیمنٹ سے باہر تھے, انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کل پارلیمنٹ میں جائیں گے. سب سے پہلے میں ظفر ہلالی صاحب کو شامل کرتا ہوں اپنے پروگرام میں, اور خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یمن جو ہے وہ القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر بنتا جا رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یمن پر جو سعودی حملے کیے جا رہے ہیں یا کولیشن کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں, اس سے القاعدہ کو کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ جی شکریہ. القاعدہ کو سعودیوں کے ایکٹیویٹیز سے کتنا فائدہ ہوا ہے, میرے خیال میں وہ خود آپ میں سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ ایک دم اچانک سعودی عربیہ اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے بیسکلی وہابزم, اور القاعدہ جو ہے وہ ایک ایکسٹریم اینڈ ہے وہابزم سے, اور اب تو آئیسل تو اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم اینڈ ہو گیا ہے. مگر بیسکلی یہ دونوں جو ہیں جو سعودی پروڈکٹ ہیں, وہابزم کے پروڈکٹ ہیں, یہ دو تو بہت خوش ہوں گے کہ بھائی اب تو امریکن بھی چلے گئے ہیں, ڈرون اٹیکس بھی ختم ہو گئے ہیں, اور جو ہمارے نیچرل اینیمیز تھے وہ تھے نارتھ یمن میں زیدی ٹرائب, وہ بھی ان کو بھی خوب بمباری ہو رہی ہے ان کے اوپر. تو دس از دا ٹائم ٹو میک ہے وائل دا سن شائن, اور وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں سے شہر سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, جیلوں سے جو کنوکٹڈ مرڈرز اور بامرز ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, دے آر آن دا رن. تو ان کے لیے تو ایک چیز ہے یہ. تو یہاں بالکل یہ جو ہے دس از اے ہیوج بلو ٹو دی اینٹی آئیسل اور اینٹی القاعدہ موومنٹ کرے گا. ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں یمن کی جو اندرونی صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر غذائی جو اشیاء ہیں اور جو طبی امداد ہے ان کی قلت ہوتی جا رہی ہے. خواتین اور بچے وہاں پہ مشکلات کا شکار ہیں جو کولیشن اٹیکس ہو رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اس وقت انٹرنیشنل لا کو کتنا وائلیٹ کر رہا ہے؟ وہ تو سعودی عربیہ کو تو ایک اپنا ڈاکٹرن, وہ جو پرانا امریکن منرو ڈاکٹرن تھا ساؤتھ امریکہ میں, جو پیوٹو ریکو کو انہوں نے اپنا کالونی بنایا ہوا ہے, اور دوسرے ملکوں گواٹیمالا اور ایکوادور, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں اگر کوئی گورنمنٹ ادھر چینج ہوتی تھی تو امریکن کرتے تھے, CIA کرتی تھی. انہوں نے اس کو اپنا ایک بیک گارڈن بنایا ہوا ہے یمن کو. 20 ملین لوگوں کو انہوں نے یرمال کیا ہوا ہے. دے ہیو بین
बेसिकली जो हुकूमत सऊदी चाहती है उधर उधर बच सकती है, और जो नहीं जाती वो नहीं आ सकते। अब ये देखिए, ये अब दिस इज ए मैनिफेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंपीरियलिज्म, और ये जो हो रहा है सऊदी इंपीरियलिज्म, तो मेरे ख्याल में ये अब यमनी, जब मैं तो उधर 5 साल रहा हूँ जी, यमनी ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, वैसे ही उनसे नफरत करते थे, अब तो ये नफरत बहुत फैल गई है। और ये जो दूसरे हैं, जो ये हादी के सपोर्टर्स, जो उनका कठपुतली है, मेरे ख्याल में ये लोग जो हैं अब देखेंगे कि ट्रू सिविल वॉर उधर होगा, और ये बड़ा ब्लडी सिविल वॉर होगा, इसलिए नफरतें बहुत बढ़ गई हैं। ये वक्त नहीं था फॉरेन इंटरवेंशन के लिए, ये वक्त था फॉरेन गुड ऑफिसर्स के लिए, मगर गुड ऑफिसर्स आपको पता है इनका ख्याल ही नहीं था। उन्होंने शुरू से ही सोच के रखा हुआ था कि जो आदमी हमारे लोगों को हमारे पपेट्स के खिलाफ जाएंगे उनको हम अटैक करें। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करते हैं, फिर साबिर करबलाई को भी शामिल करता हूं कि सऊदी अरेबिया ये बारहा कहता है कि यमन में लेजिटिमेट गवर्नमेंट को बचाने के लिए या उसको सहारा देने के लिए हम अटैक कर रहे हैं। जब आप ये सुनते हैं स्टेटमेंट, तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे वो खुद इलेक्टेड नहीं है, वहाँ पे कोई पार्लियामेंट नहीं है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं है, वो जब कोई ऐसा मुल्क अगर किसी पर हमला करने के लिए ऐसी बात करता है कि हम किसी दूसरे मुल्क की कानूनी हुकूमत को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है? ये कमाल का फिलॉसफी है जी। इसके माने कि सब रेड इंडियंस जब लीगल गवर्नमेंट थे अमेरिका में, तो सब लोगों को टपक जाना था रेड इंडियंस को बचाने के लिए। इसका मतलब ये है कि कोई चेंज आए और आप समझे कि वो ठीक से नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू यू, तो लिहाजा आप कहते हैं ये इनलेजिटिमेट है और आप टपक आए। ये जो कूद ताज रहते रहे, ये जिसमें अमेरिका इंस्टिगेट करता था, क्या दूसरे मुल्क कहते थे कि ये इलीगल है? क्या वो सदक को जब निकाला किसी ने कहा कि ये इलीगल है? देखिए, ये सब बचपनों की बातें हैं। अफसोस की बात है कि एक रॉयल फैमिली, जिसका एक मुल्क, जिसके एक रॉयल फैमिली के फैमिली नेम पे है, कोई ऐसा मुल्क दुनिया में है ही नहीं है। माने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, जो है वो जो चाहते हैं वो है। जो सब उनके सब्जेक्ट्स हैं वो उनके बाशिंदे हैं, वो उनके सब्जेक्ट्स हैं, और जो टेरिटरी है वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसलिए मेरे ख्याल में ये किस्म की लीगल हेड स्प्लिटिंग में नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ इस्तेमाल उस वक्त होता है जब अमेरिका, इजराइल या सऊदी अरेबिया समझता है कि दिस विल हेल्प देम। ये एक प्रोपेगेंडा प्लॉय है, कोई मानता नहीं है ऐसी बात। यमन में क्या हुआ ये कि हादी साहब जब प्रेसिडेंट बने, उनके साथ एक एग्रीमेंट था सबका, और वो एग्रीमेंट पे वो अमल नहीं कर पाए। वो जो डेवलपमेंट फंड और ये वो था जो इनको स्पेंड करना था अकॉर्डिंग टू द रीजन, 6 रीजन बनाए थे, वो नहीं कर रहे थे। तो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था उसके खिलाफ। और वो अब्दी अब्दुल्ला साले भी जो था, उसको भी ये अरब स्प्रिंग के मूवमेंट के तहत निकला। हादी आया, नहीं इम्प्लीमेंट कर सका वो एग्रीमेंट, तो उधर भी एक मूवमेंट हुई। ये मूवमेंट होते जाते हैं मुल्कों में। इसका मतलब नहीं है कि दूसरे मुल्क और दूसरे क्या 8 और मुल्क F-16 से पहुंच जाएं एक आदमी के टू रिस्टोर वन मैन टू पावर, जो वो मैनिफेस्टली अनपॉपुलर। दिस इज नो आर्गुमेंट। ठीक है, जफर साहब हमारे साथ रहिएगा। हम शामिल करते हैं साबिर करबलाई साहब को। शुक्रिया आपका। आप पाकिस्तान में हैं, आप देखते हैं कि सऊदीया की तरफ से मुसलसल एक डिमांड आ रही है कि पाकिस्तानी अपने ट्रूप्स जो है वो भेजे ताकि हम यमन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ज़मीनी कार्रवाई शायद उनका मकसद होगा। आप क्या देखते हैं कि नवाज शरीफ, जो कि ख़ास एलाई समझे जाते हैं सऊदी शाह फैमिली के, आप क्या देखते हैं कि अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ इस वक्त कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। आप सके अभी गुफ्तगू हो रही थी यमन के हवाले से, और मोहतरम फतह अली साहब ने बहुत उम्दा अंदाज में जो इसको वो बयान भी फरमा रहे थे, और मुझे बहुत कुछ यकीनन सीखने से मिला बातों से भी।
اس پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بین الاقوامی قوانین کے خلاف جا کر ایک سنگین نوعیت کی جارحیت کی گئی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے یمن پر. اس کے جو دیگر جو مسائل ہیں، کس طرح وہاں پر پروٹیسٹ موومنٹ چل رہی تھی اور کون کون سے جو وہاں پر ڈیولپمنٹ کی جو ایگریمنٹس ہو رہے تھے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ انڈر پروسیس تھی. اور جب یہ اٹیک وہاں پر کیا گیا، جب یمن کی طرف سے سعودی عربیہ کی طرف سے یمن پر، تو اس وقت بھی ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ عربوں کی اور ان کی آپس میں گفت و شنید کے پروسیس سے گزر رہی تھی کہ اچانک انہوں نے وہاں پر ایک جارحیت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا. اور اس جارحیت کو شروع کرتے ہی ایک واویلا مچایا گیا ہے پوری دنیا کے اندر، جو بالخصوص پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس کو پاکستانی ذرائع ابلاغ کے ذریعے یا جو ان کے زر خرید یہاں پر غلام ہیں ان کے ذریعے پھیلانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید حرمین شریفین جو کہ سرزمین مقدس پر وہاں پر موجود ہیں، ان کو کوئی خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور سعودی جو سرحدیں ہیں وہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں، لہذا کوئی بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے یمن کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، جس کی وجہ سے حرمین شریفین کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو سکتا ہے. ایک یہ انہوں نے فنومنا بنا کر ایک ایسا ڈرامہ رچا کر انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے عوام کی بھی اپنے ساتھ یکجہتی جو ہے وہ حاصل کی جائے. اور دوسری طرف ظفر ہلالی صاحب بہت اچھا اور بہت عمدہ انداز سے فرما رہے تھے کہ یہ ایک فیملی گورنمنٹ ہے جو کنگڈم سعودی عربیہ کے اندر ہے، جو ایک من کی حکومت ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے. اور یہ حکومت بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کس طرح سے قائم ہوئی، اس کی تاریخ آپ اور ہم سب حضرات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کروانے میں ان کا کیا کردار رہا، کس طرح سے غاصب اسرائیل کا جو فلسطین پر قبضہ ہوا اس میں انہوں نے کس طرح سے کردار ادا کیا ان کے آباء و اجداد میں. اور پھر ابھی حالیہ دنوں میں مصر میں جب اخوان المسلمین نے جب حکومت قائم کی تو وہاں پر ان ہمارے سعودی بادشاہوں نے کس طرح سے جو ہے وہاں اپنے ریالوں کے منہ کھول کر گولیاں کھول کر وہاں پر کس طرح اسے منتخب حکومت کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور آج یہ بڑے مزے سے یمن میں داخل ہو گئے ہیں اور حکومت پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے یہ چاہتے ہیں، میں مجھے کمپلیٹ کرنا ہے، آج یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کا ساتھ دے. تو میں ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا مسلم دنیا کے اندر کوئی اور غیر عرب مسلم ریاستیں یہاں پر موجود نہیں ہیں؟ کیا ان سے مدد کیوں نہیں مانگی جا رہی؟ کیوں آخر پاکستان کو جو ہے وہ اس جنگ کے اندر دھکیل کر پاکستان کے مسائل کو، پاکستان کی مصیبتوں کو مزید جو ہے وہ بڑھانے کی جو امریکی اور اسرائیلی سازشیں ہیں وہ کیوں سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے دوست نواز شریف کے ذریعے پاکستان جو ہے وہاں پر کرنا چاہتا ہے، جبکہ پاکستان خود اس وقت دہشت گردی کے سنگین مسئلے سے دوچار ہے. یہاں پر 70,000 سے زائد پاکستانی جو ہے وہ گزشتہ تھوڑے سے عرصے کے اندر شہید ہو چکے ہیں. ہماری افواج پاکستان اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن میں مصروف ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب اپنی دوستی نبھانے کے لیے جو ہے وہ کنگ فیملی کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ میں دکھیل دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، حکومت پاکستان کو اس جنگ کا حصہ ہرگز نہیں بننا، بلکہ اگر ممکن ہو تو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس مسئلے کے حل کے لیے اگر کوئی کوشش کی مثبت کوشش ہو سکتی ہے تو وہ پاکستان کو اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے. ایک سوال جو صابر کربلائی صاحب کی طرف سے بھی ہے اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کیوں پاکستان پر اتنا زور دے رہا ہے کہ آپ اپنے فوجی جو ہیں وہ سعودی عرب بھیجیں تاکہ وہ یمن میں لڑائی کی جا سکے. تو اس کیوں کا جواب ہمیں دیں گے آپ؟ دیکھیے، بات سیدھی سادی یہ ہے کہ جب آپ کا کیس ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جب آپ کو اپنے کیس میں، اپنے کالز میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، تو آپ ان لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے دوست رکھتے ہیں. آپ بلاتے ہیں سب کو، کیا ہوا آؤٹ لیٹ کے یونائٹیڈ اسٹیٹ، دیکھو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ سب اس کو اپنے لوگوں کو، اپنے پبلک کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ دیکھو کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. کون ہے ان کے ساتھ؟ تھوڑا 2 منٹ ایگزامن تو کریں کون ہے ان کے ساتھ. پہلے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ڈی سی سی اسٹیٹ ہے. ڈی سی سی اسٹیٹ تو یہ تو امپیریل پیٹرول اسٹیشن بیسکلی یہ سپر مارکیٹ ہے، امریکن سپر مارکیٹ.
ان کا کیا آپ بتائیں، ان میں کیا ڈیموکریسی ہے، ان میں کیا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیسے کے علاوہ، تیل کے علاوہ کیا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دے ڈیزرو رسپیکٹ، تو وہ تو آپ بھول جائیں۔ دوسری بات ہے، مصر کو انہوں نے گھیر لیا۔ اب مصر کا ضیاء الحق آیا ہوا ہے اس وقت۔ مصر جو ہے $12 بلین کھایا ہے سعودیوں کا اور گلف اسٹیٹ کا۔ مصر تو وہ جو سیسی جو ہے وہ وہی کرے گا جو پیسے آخر بولتے، پیسے آخر چلتے بھی ہیں تو یہ پیسے بول رہے ہیں، یہ تو مصر ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا، اس کو ڈیموکریٹک سپورٹ ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹرکی کس طریقے سے، میرے خیال میں ٹرکی تو خیر نیٹو کا ممبر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نیٹو کا جب آپ ممبرشپ ہوتے ہیں تو آپ نے امریکن اسٹیٹس کو ماننا پڑے گا۔ یہ جتنا بھی اربکان یا ایردوغان کہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ایکچولی یہ نیٹو میں ہے۔ نیٹو جو ہے اٹ از اے ڈیفینس الائنس لیڈ بائی دی یونائیٹڈ اسٹیٹس۔ نیٹو جو ہے وہ دا ویسٹ ہے، اور یہ بھی ایردوغان جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی کسی طریقے سے EU میں نہیں شامل ہوا تو کم سے کم نیٹو میں ہے، اس کو بھی آپ چھوڑیں۔ اب پاکستان کی وجہ سے ٹپک آیا مانے کہ ہمارے لوگوں کی فیلنگس کو کون انٹرپریٹ کر رہا ہے؟ یہ بات صحیح کر رہا ہے، اس کے تو پرائیویٹ آبلیگیشن ہے سعودیوں کے، وہ تو اب نیشنل انٹرسٹ اور پرائیویٹ آبلیگیشن پر کلک کرتے ہیں تو یہ آدمی اپنے پرائیویٹ آبلیگیشن کی طرف چلنا چاہتا ہے، پرائیویٹ انٹرسٹ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ نہیں، آئی ایم سوری، یہ پیپل آف پاکستان ریجیکٹ کمپلیٹلی کوئی موو کہ سعودی عربیہ کے اندر آپ چاہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یمن تو آؤٹ آف دا کوسچن، اگر سعودی عربیہ کے بھی اندر جائے کیوں جائے؟ کیا وہ جو حرم شریف ہے تصویر چینج کرتے ہیں مسلمان اس کو کیا ڈینجر ہے؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ پیسے ہمارے ملک جو ہے جی ہینڈ آؤٹ کے لیے ہاتھ ان کا پیٹرول بڑا ہوتا ہے، اور سعودی عربیہ سے ایک چیز ہے ان کے پاس، وہ ہے پیسے، اور وہ پیسے۔ ٹھیک ہے ظفر صاحب، ایک اور سوال بہت اہم، چونکہ آپ یمن میں رہے ہیں 5 سال یا کچھ عرصہ، اور آپ ہمیں بتائیے کہ یمنی جو لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ فائٹرز ہیں، وہ اصل میں جانتے ہیں کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور امریکہ نے ایک غلط خطے کو نشانہ بنایا ہے؟ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں افغانستان یا عراق کے ساتھ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا غلطی ان سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یمنی جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ موٹے سعودی آئے، یہ اپنی فوج لے آئے اور آ کے ان کے ٹیریٹری پہ لڑے۔ اس لیے اب تک انہوں نے اپنے ٹیریٹری میں کسی نے ان کو شکست نہیں دیا، نہ آٹومن دے سکے، نہ مصر۔ اب مصر کا جو سیسی کہتا ہے کہ میں تیار ہوں ادھر جانے کے لیے، یہ بھول گیا ہے میرے خیال میں۔ اس کے جتنے لوگ مارے گئے مصری یمن کو پتہ کرنے کی کوشش میں، میرے خیال میں اس کو اپنے ہسٹری بکس کو پڑھنا چاہیے۔ نہیں بھی بات اصل یہ ہے ان کی دعا ہے، فائدے میں ان کی بھی دعا نہیں ہے، یہ القاعدہ کا بھی ہے اور آئسل کا بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر وہ سعودیوں کو مارنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان سینس سعودی نیشن اگر واقعی دے وانٹ ٹو ٹرن اگینسٹ دیئر فارمر مینٹر، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا اچھا موقع ملے گا ان دا ٹرین آف یمن ٹو ٹیک دیم آن۔ اور میرے خیال میں سعودی اگر دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ 30 سال کا لڑکا ہے جو سعودی ڈیفینس منسٹر ہے، 30 یا 32 سال کا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے باپ کا کیا کہتے ہیں سکسیسر ہے، حالانکہ نمبر 3 ہے لائن ٹو دا تھرون، یہ بھی چوزن سکسیسر۔ اب یہ آدمی کو بڑی ضروری ہے کہ ہی ایمرجز فرام دس وار ود اے لاٹ آف کریڈٹ۔ اس لیے پھر اس کے ٹھیک ہے، آپ کی آواز کٹ کی ہے ظفر ہلالی صاحب۔ ابھی ہم بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ایران کے ٹاپک پر بات کریں، چونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے، تو ہم اس کے کچھ اہم نکات جو ہیں ان پر بات کریں گے۔
ہمارے جو مہمان ہوں گے ان سے. اس کے علاوہ یمن پر ہم نے پہلے حصے میں بات کی. ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر ہلالی صاحب پاکستان سے. آپ پاکستان کے سفیر رہے ہیں یمن میں اور ڈپلومیٹ, اس کے علاوہ پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں, بہت اہم شخصیت ہیں پاکستان سے. آپ نے ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کے علاوہ صابر کربلائی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بریک کے بعد ٹاپکس اپنے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.